نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ حضرات محترم، ایک صحابی ہیں اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایام جاہلیت میں جب کوئی اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو سمجھتے تھے گویا طلاق واقع ہو گئی اور حقیقی طلاق ہو گئی۔ یہ بھی اپنی بیوی کو اس طرح کہہ بیٹھے، دونوں نے سمجھا کہ اب طلاق واقع ہو گئی، اب کوئی صورت باقی نہیں بچی۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں، اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مسئلہ بیان کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طلاق ہو گئی؟ چونکہ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا تو رواج کے مطابق جو حکم تھا وہ یہی تھا کہ طلاق ہو گئی، تو حضور نے کہا کہ ہاں طلاق ہو گئی۔ اب حضرت خولہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ثانی فرمائیے اس بات پر، کیسے طلاق ہو گئی؟ اس نے میرے خاوند نے غصے میں بس کہہ دیا ہے، ہمارا پیار آپس میں بہت زیادہ ہے، اب اس بڑھاپے کے اندر اس صورت میں کہاں جاؤں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ خولہ لگتا یہی ہے کہ طلاق ہو گئی۔ تو حضرت خولہ پھر حضور سے بحث کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غور فرمائیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا اور کوئی سہارا نہیں، میرا کوئی اور بھی ذریعہ آمدن نہیں، میں بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی؟ بچوں کو لے جاؤں تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ تربیت کیسے ہوگی؟ کون پالے گا؟ میرا کون خیال رکھے گا؟ تو آپ اپنے فیصلے پر غور فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ جب حضرت خولہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہو گئے تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خاموش ہو گئے، میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں۔ اللہ اکبر! یہ تھا مسلمانوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق۔ حضرت خولہ نے ہاتھ بلند کیے کہ یا اللہ تو میرے حال کو جانتا ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، میں اب اس گھر کے علاوہ کہاں جا کے ٹھہروں گی، کہاں رہوں گی، کون میری دیکھ بھال کرے گا؟ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے۔ غصے میں اس نے کہہ دیا یا اللہ آپ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار دیجئے۔ کیا مان تھا، کیا تعلق تھا! اللہ اکبر! یہ نہیں کہا کہ یا اللہ جو مناسب ہو وہ کیجئے، جو تیرے علم کے مطابق بہتر ہو وہ کیجئے، نہیں، کہا کہ یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ نازل فرما۔ اسی اثناء میں سیدہ عائشہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر پسینے کے آثار نمودار ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی اور چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ جب وحی آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے، تو حضرت عائشہ کو محسوس ہو گیا کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو آپ نے حضرت خولہ سے کہا خولہ چپ کرو، وحی آ گئی۔ حضرت خولہ اور زور سے رونے لگی، کہا عائشہ پتہ نہیں میرے حق میں آ رہی ہے یا میرے خلاف آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، چہرے پر خوشی کے آثار سے فرمایا خولہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اللہ اکبر! اور ہمیشہ کے لیے قرآن میں درج فرما دیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ 28ویں پارے کا آغاز انہی آیات سے ہوتا ہے جو حضرت خولہ سے متعلق تھیں، اور آیات بھی کیسی کہ بڑے ہی پیار کا اسلوب ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سن لیا، کہا کہ اللہ نے سن لیا، یعنی منظر کشی گویا اس طرح کی گئی ہے، گویا عدالت لگی ہو، خولہ اپنی بات بیان کر رہی ہو، جج اپنی کہہ رہا ہو، تو اللہ کہہ رہے ہیں خولہ میں بھی وہیں پہ موجود تھا، میں نے بھی سن لیا اور پھر میں نے تیرے حق میں فیصلہ کروا دیا۔
میرے محترم بھائیوں، یہ تھا مسلمانوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم کو تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مسلمان بھی کبھی اپنے رب کے ساتھ آشنا تھے، جب چاہتے جہاں چاہتے جیسا چاہتے اس سے فیصلہ لے لیتے۔ ذاتی تعلقات اور مان کی بات ہوتی ہے نا۔ نابینا صحابی ہیں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پاس بیٹھے ہیں، وحی کا نزول ہوا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمؤمنین لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ وہی اس طرح نازل ہوئی کہ گھر میں بیٹھے رہنے والے مومن اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے مومن دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کو سننا تھا کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مولا یہ کیا کہہ دیا، میں تو نابینا ہوں، میں کیسے تیرے راستے کے اندر نکل سکتا ہوں، میں کیسے ان کے برابر نہیں ہوں گا۔ جبرائیل فوراً آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اول ضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ یہ غیر اول ضرر اس میں ایڈ کر دیجئے، یہ سب سے چھوٹی وحی ہے جو نازل ہوئی۔ کہا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے گھر بیٹھے رہنے والے مومنین برابر نہیں ہو سکتے، ہاں وہ جو کسی مجبوری سے بیٹھے ہوں، کسی تکلیف سے بیٹھے ہوں، وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ میرے مسلم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو بنائیے۔ وہی تعلق جو صحابہ کا تعلق تھا، وہی تعلق جو ایمان والوں کا تعلق تھا، آج اللہ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، صرف لینے والے بدلے ہیں، دینے والا نہیں بدلا۔ آج بھی اگر لینے والے بن جائیں تو دینے والا آج بھی وہی ہے۔ ہمارا اللہ کہیں دور بیٹھا ہے، صحابہ کا اللہ ان کے پاس ہوتا تھا۔ ہمارے اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطوں وسیلوں کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی سک براہ راست رسائی ہوتی تھی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ صحابہ کا اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تھا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ صحابہ جب چاہتے اس سے بات کر لیتے تھے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ مولا، میرے محترم بھائیوں، اللہ ہمارے قریب بھی ہے، اللہ ہمارے پاس بھی ہے، اللہ ہماری سنتا بھی ہے، اللہ ہمیں دیکھتا بھی ہے، اللہ ہمیں جانتا بھی ہے، حتیٰ کہ ہمارے دلوں پہ جو گمان گزرتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ بس دل کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، براہ راست جو ہے اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ رمضان کا مہینہ اس کے لیے بہترین سیزن ہے۔ ارے اگر تعلق ٹوٹ گیا ہے تو آؤ ایک دفعہ پھر اس کو جوڑ لو، کمزور ہے تو مضبوط کر لو، مضبوط ہے تو اور مضبوط کر لو، اور آگے بڑھو۔ اللہ نے کہا کہ جو میری طرف ایک قدم چلتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم چلتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے اس کی طرف 10 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ آؤ چلو اپنے اللہ کی طرف، اللہ مجھے بھی چلنے والا بنا دے، آپ کو بھی چلنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔